ان لوگوں نے ابھی بھارت کا حال دیکھا ہے، ایران والے معاملے میں بھی انہوں نے دیکھا، اب افغانستان کو پچھلے کتنے دنوں سے ہی یہ سب چیزیں چلتی آ رہی ہیں. عقل جو ہے وہ کہاں پہ چلی گئی ہے، باز کیوں نہیں آ رہا ہے، کتنا پھینٹا کھانا ہے ان لوگوں نے. جیسے ایک کمپنی بنا کے اس کی جتنی شاخیں میں نکلتی ہیں تو بندہ پیسے کماتا ہے، اسی طرح یہ ایک وار کو کمپنی کرتے ہیں، پھر مظلومیت کا ایسا ڈھونگ رچاتے ہیں کہ آپ کو دنیا کا سب سے بتاج ایکٹر جو ہے وہ بھی ان کے آگے زیرو لگے گا. مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بات پہ قائم ہے. یہ سارے افغانی نامرد ہو چکے ہیں. یہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے کے افغانی ماہر ہیں. ہمارے ملک میں دہشت گردی کو امپورٹ اس دور میں کون کر رہا تھا؟ تحریک انصاف. اللہ آپ کا بھلا کرے. کس کے کہنے پر کر رہا تھا؟ اب آقا کون ہے؟ ہم تو ادھر سے بتا کے اسرائیل اور بھارت سے بول کے تنگ آ گئے. اس کے منہ بولتے ثبوت ہیں. احسان اللہ احسان. گلا یہ ہے کہ ایک کنوکٹڈ مجرم، ایک جیل میں پڑا ہوا مجرم، ایک کنوکٹڈ مجرم کی اوتھ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ تصویر رکھ کے اسمبلی کے اندر اس کو پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور ٹی وی چینلز بیچارے اس کو نا بلر کر کے دکھا رہے ہیں ان کی مجبوریاں. جب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ الیکٹ ہوئی نا، تو جب وہ گئی ہیں پہلے دن تو انہوں نے اپنے والد اور والدہ کی، کلثوم وہ نواز جیل میں صاحبہ تو نہیں کی، تھا نا اس ہاں دن. نہیں میں بات کر رہی ہوں، تو اس سے انسپریشن انہوں نے لی نا. نہیں یہ تو ہم دیکھتے تھے لیکن اب ذوالفقار علی دیکھیں بھٹو سے تصویریں چلتی ہیں، پھر بے نظیر اب کی انہوں نے چلتی سوچا تھیں، تو دیکھیں خان صاحب نے یہی ہے لیکن نا. وہ سارے مجرم نہیں تھے. میرا نہیں سوال تھے، یہ نہیں. ہاں بالکل ٹھیک یار ہے. تصویر تو میری لے کے جا لے جاؤ، تصویر آپ کی لے جاؤ، کسی کی بھی لے جاؤ، ٹھیک ہے، اپنے ابو کی لے آتا. لیکن وہ اس تصویر کی وجہ سے تو وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، اس تصویر کی وجہ سے تو آج انہوں نے حلف اٹھایا، اس تصویر کی وجہ سے تو ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. اچھا وقاص، یہ جو افغان طالبان ہیں یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں. مجھے ویسے نا یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں صبح بھی سوچ رہی تھی جب میں نے صبح کی خبریں پڑھی سنی کہ رات کو ان لوگوں نے پھر چھیڑ چھاڑ کی. آج صبح ہم نے دیکھا علل صبح انہوں نے 3 سے 4 مقامات پر کارروائی کی ہے، لیکن پاک فوج کے الحمدللہ بروقت جوابی کارروائی میں ان کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ سفید جھنڈے لہرانا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگ معافی کی درخواستیں کر رہے ہوتے ہیں، ترلے کر رہے ہوتے ہیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہمیں چھوڑ دو، ہم مزید جنگ نہیں چاہتے ہیں. اور اطلاعات ہیں کہ 15 سے 20 افغان طالبان جو ہیں اس واقعے میں ہلاک بھی ہوئے ہیں. ان لوگوں نے ابھی بھارت کا حال دیکھا ہے، انہوں نے ایران والے معاملے میں بھی انہوں نے دیکھا، اب افغانستان کو پچھلے کتنے دنوں سے ہی یہ سب چیزیں چلتی آ رہی ہیں. ان لوگوں کی عقل جو ہے وہ کہاں پہ چلی گئی ہے، باز کیوں نہیں آ رہا ہے، کتنا پھینٹا کھانا ہے ان لوگوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اصل میں کہتے ہیں کہ حضرت علی کے قول سے میں شروع کروں گا، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. بے شک. اور یہ میں آج اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے، اور میں نے پاکستان کی زندگی میں بھی دیکھا ہے. اپنی زندگی، پاکستان کی زندگی، ہر چیز سے عکس یہ کرتا ہوں کہ جو احسان فراموش ہوتا ہے اسے حروف العام میں نمک حرام کہتے ہیں. جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرنے والا کہتے ہیں. بہرحال کچھ لوگ اتنے کم عقل، غیرت ان کی ختم ہو چکی ہوتی ہے جسے بے غیرت کہتے ہیں، وہ اتنے ہو چکے ہوئے ہیں کہ انہیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ ایک بیان یاد آ گیا جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو افغانستان والے ہیں یہ عن قریب ادھر بھارت اور ملک دشمن قوتوں میں جا کر بیٹھیں گے. اور آج بات وہ ایک چیز ثابت ہوئی ہے، سچ ثابت ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. یہ وہی طالبان ہیں جن کو پیدا ہم نے کیا، پیدا اس سینس میں کیا، میں 1970s 80s کی بات کر رہا ہوں بیک کہ ان کے ملک کے اوپر قبضہ ہو رہا تھا، تو ایک جو حکومت تھی وہ تو ہمیشہ سے افغانستان کی اس کا کاروبار یہی رہا ہے نا کہ لوگوں کو دعوت دیتی ہے جنگ لڑو، جنگ آئے گی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمپنی آئے گی، معیشت آئے گی، سی پیک لگے گا، روزگار اٹھے گا، جنگ آئے گی ڈالر آئے گا. یہ افغانی کہتے ہیں جنگ آئے گی، ڈالر آندے، گڈیاں آندیاں، اسلحہ آئے گا، اسلحہ بیچیں گے، اسمگلنگ ہوئے گی، بے بد امنی ہوئے گی، لوٹ مار ہوئے گی، لوگوں کی عزتیں پامال ہوتی رہیں گی، اس سے بھی ہم پیسے کماتے رہیں گے. ادھر رضی دادا بیٹھے تھے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، میں خوبصورت اہم ہی کہہ رہا ہوں. بہرحال انہوں نے کہا کہ امریکن فوجی یہاں پر مقیم تھے، یہ نہیں چاہتے تھے امریکن فوجی جائیں، کیونکہ امریکن فوجی ایسا فوجی ہے اور نیٹو فوجی ایسا فوجی ہے جس کو ہر رات کو ایک لڑکی چاہیے، اور یہ افغانوں نے اپنا کاروبار بنا لیا تھا. یہ انہوں نے بات کی ہے.
اور یہ نہیں چاہتے تھے, کہتے تھے جنگ ختم ہو جائے لیکن فوجی اتنے رہن دیو. تو ٹرمپ نے کیا فوجی پھر اتنے کی کرنے, انہوں نے ان کو بھی بلاؤ. یاد ہے نا 14,000 فوجی بھی رہ گیا وہ. اب 14,000 فوجی وہ اپنا اربوں ڈالر جو ہے نا وہ اتنے سالوں میں اس مد میں, یاشی کی مد میں ان بدتمیزوں کو دے چکے ہیں. سو اب یہ تو آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ کاروبار ان کے کیا کیا ہیں. ایک وار ہے, وار کی صورت میں آگے جتنی شاخیں نکلتی ہیں نا, جیسے ایک کمپنی بنا کے اس کی جتنی شاخیں میں نکلتی ہیں تو بندہ پیسے کماتا ہے, اسی طرح یہ ایک وار کو کمپنی کہتے ہیں. ہر دور میں انہوں نے, اور پھر مظلومیت کا ایسا ڈھونگ رچاتے ہیں, ایسا ڈھونگ رچاتے ہیں کہ آپ کو دنیا کا سب سے بتاج ایکٹر جو ہے وہ بھی ان کے آگے زیرو لگے گا. بڑے مظلوم بنتے ہیں. پاکستان کے آگے تو ایسے جھکتے ہیں نا. اس دن بھی سفید پرچم لہرا دیا, پھر گولیاں چلانے, اور سفید پرچم لہرا کے گولیاں چلا رہے ہیں پیچھے سے. ابھی بھی یہی کیا ہے انہوں نے آج بھی. مطلب آپ کو ایک بات بتاؤں, کہتے ہیں مردانگی, ہوش کیسے ٹھکانے آئیں گے بتا, مزہ تو لے لینا نا. اچھا مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بات پہ قائم رہے. یہ سارے افغانی نامرد ہو چکے ہیں, اپنی کسی بات پر قائم نہیں رہتے. ایک بات پر قائم رہ لو. جب افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا, بلا اشتعال فائرنگ کی, اور پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور ان کو ایک دفعہ ٹھکانے لگایا, اینڈ اس وقت افغانستان سیکیورٹی ڈیفنس کے معاہدے بھارت کے ساتھ ان کا وزیر خارجہ ادھر بیٹھ کے کر رہا تھا, اور ادھر پاکستان کو بھائی بھی بول رہا تھا. مطلب اسی ہلے دودھ پینے ہیں نا, اسی تو دودھ نو بوبو کہنے ہیں کہ سانو سمجھ نہیں آ رہی واٹ آر یو ڈو. چوچی بولتے ہیں. ہاں چوچی بولتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. یہ اللہ کی طرف سے ایک پاکستان کا امتحان ہے کہ پاکستان کو سوائے ایک طرف سے چاروں طرف جو ہمسائے ملے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں. ایک آپ کہہ رہے, ایک جو بڑا اچھا اقدام کیا تھا کہ پاکستان جو ہے اس نے تمام افغانیوں کو یہاں سے نکالا تھا. ایک ان کو یہ تکلیف ہے, لیکن جتنا عرصہ رکھا اس کو بھی تو مانے نا. نہیں وہ لیکن وہی والی بات جو آپ نے مولا کے کورٹ سے سٹارٹ کی تھی کہ جس سے نکی کرو اس کے شر سے بچو. جو اتنے سال ہم نے پناہ دے کے رکھی, آپ لوگوں کی خدمت کی, اپنا سب کچھ بھی آپ پہ لگاتے رہے, وہ نظر نہیں آ رہا. ایک خبر آئی تھی تو انہوں نے نا ایک بارڈر کو اڑا دیا ہے جی, انہوں نے بم مارا ہے, گرینیڈ مارا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹک تک ہمارا علاقہ ہے. اب عوام بحیثیت سپہ سالار اور وزیر اعظم سے بحیثیت عوام ہو کے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جو واخان کوریڈور ہے پھر وہ ہم ان سے لے لیتے ہیں. وہ بھی ایک علاقہ ہے نا جو کہ بیچ میں ہے, جس سے ہمارا سینٹرل ایشیا سیدھا پہ بن جائے گا, راستہ بن جائے گا. تو وہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ان سے چھین لیں. ان کی اوقات نہیں ہے یہ آگے بول پڑے, ان کی کوئی بساط ہی نہیں ہے. بہرحال ان لوگوں نے جو یہ سارے کاروبار کیے ہوئے ہیں وہ کاروبار کامیاب نہ ہوتے, وار کے پاکستان میں, اسمگلنگ کے پاکستان کے اندر. دیکھیں نا پاکستان میں دہشت گردی امپورٹ ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ خریدتا کون ہے؟ سوال ہے کون خریدتا ہے؟ اور جو خریدتا ہے وہ کیا خود خریدتا ہے پاکستان میں رہ کے, یا اس کو کوئی پیسے دے رہا ہے وہ خرید رہا ہے؟ یہ بھی سوال ہے. یہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے کے افغانی ماہر ہیں. افغانی طالبان دنیا میں جنگ امپورٹ کرنے کے اور اپنے ملک سے دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے میں دے آر ایکسپرٹ. یہ ان کا کاروبار ہے. ہمارے ملک میں دہشت گردی کو امپورٹ اس دور میں کون کر رہا تھا؟ پوچھیں. تحریک انصاف, اللہ آپ کا بھلا کرے. کس کے کہنے پر کر رہا تھا؟ اپنے آقا کے. اب آقا کون ہے؟ سب کو پتا ہے. ہم تو ادھر سے بتا کے اسرائیل اور بالکل ہم ادھر سے بول کے تنگ آ گئے. ہاں اس کے منہ بولتے ثبوت ہیں. احسان اللہ احسان اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. ابھی جو وزیر اعلیٰ لگایا کے پی کے کا, یہ اس کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے. مراد سعید اس کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے. اب آپ کو ایک بات بتا دوں, ویسے میں نے نا اپنے ایک دوست سے ریلیشن ختم کر دیا. کیوں؟ اس نے بڑی غلط بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ مراد سعید کے ساتھ یہ جو مراد سعید کے اوپر وہ قوم لوط والا ایک ہے نا, تو اس نے کہا کہ یہ جو وزیر اعلیٰ ہے نا یہ بھی اس کے ساتھ نا اسی کلب کا حصہ تھا. تو میں نے کہا یار یہ غلط بات کر رہے ہو, میرے ملک کے ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو. میں نے اپنے دوست سے بات کرنا چھوڑ دی ہے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے تم پٹواری ہو, تم جو بھی ہو,
مگر یہ اتنی گھٹیا بات یار، تم اب ہمارے وزیر اعلیٰ کو کہو گے کہ اس کلب کا حصہ، قوم لوط کے کلب کا حصہ نہیں. اچھا لیکن آپ کی یہ بڑا پن ہے کہ آپ نے ایسا کیا. لیکن مجھے خیر وہ جو قوم لوط والی بات ہے اس پہ اب اللہ کو پتا ہوگا کیا چیزیں کیا ہے، لیکن کیونکہ ایلیگیشن اس طرح کی مراد سعید پہ ہیں، یہ آپ کے دوست پٹواری جو بھی اگر وہ ہوں گے، انہوں نے اکیلے نے نہیں کہا، یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے. بڑے سے بڑا صحافی پاکستان میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اپنے پروگرام میں، اپنے ویلاگ میں، کہ مراد سعید کا شاگرد. اس کو تو سب لوگ اگر یقین کریں، بس آپ اس وقت لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں جتنے پروگرامز ہو رہے ہیں، جتنے اپنے ویلاگز میں اسپیشلی، کیونکہ اس نے اس کو آئی ایس ایف میں لگایا ہوا تھا، وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں مراد سعید کا شاگرد، مراد سعید کا شاگرد. ان کو یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ تو اسی بنیاد کے اوپر وہ اس بندے نے کہا اسی لیے نا، پھر اس بندے نے آپ کو کہا اور آپ ناراض ہو کے. ہاں نہیں، مجھے تو اچھا نہیں لگا یار، تم کیوں کہہ رہے ہو ملک کا وزیر اعلیٰ. ہاں وہ طالبان والا تم کہہ دو کہ یار اس کے کوئی ثبوت لا کے دو، ہم ادھر بات کریں گے. ہاں تم یہ کہہ دو، پر نہیں قوم لوط وزیر اعلیٰ نہیں، یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا قوم لوط وزیر اعلیٰ، یہ نہیں کہنا. لیکن اگر ویسے خان صاحب کے پاس میں ہوتا وہ مراد سعید کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں. ہاں تو بنا وہ بیچارے ذرا مفرور ہیں نا. اچھا تو اب یا تو ان کا کوئی اس طرح نیکسز لگاؤ، احسان اللہ احسان کے ساتھ جو نیکسز ہے وہ بتاؤ. وہ بھی ہیں لیکن وہ کوئی آڈیو ویڈیو کوئی لاؤ نا اس طرح کا، تو کوئی چس بھی آئے، مزہ بھی آئے. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کو جب پتہ چلا نا کہ اب فوج جو ہے اور پاکستان کا جو ادارہ ہے، ریاست ہے، پاکستان کی حکومت ہے، یہ بہت زیادہ پر اعتماد ہو چکے ہیں کہ اب انہوں نے وزیر اعلیٰ نے آتے ساتھ سب سے پہلے کیا بولا کہ میں استغفر اللہ، میں آج تک بچپن سے لے کر آج تک یہ سنتا رہا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. بے شک ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح کا عشق مجھے عمران خان کے ساتھ ہے، میں عاشق عمران خان ہوں اور میں اس کے لیے جان دے سکتا ہوں. مطلب اور میں ایک اور یہاں پر میں اب ذرا افغانستان والی بات پر کرتا ہوں، لیکن ایک اور میرا گلہ ہے اس وقت. کیا گلہ؟ مجھے آئینی ہمارا جو آئین ہے، جو اس کے محافظ ہیں، جس آئین کے تحت پروونشل اسمبلی کے پی کے رن کر رہی ہے، جس رولز کے تحت کر رہی ہے، اس رولز کو سیٹ کرنے والے اور اس کو اوور سی کرنے والوں سے گلہ ہے. اب وہ کون ہے مجھے نہیں پتا، سب سے عدالتیں ہو سکتی ہیں. گلہ کیا ہے؟ گلہ یہ ہے کہ ایک کنوکٹڈ مجرم، ایک جیل میں پڑا ہوا مجرم، پہلے تو چلو جی پارٹی کا وہ سربراہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن چلو جمہوری معاشرے میں وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اس کو بندے کو لگا دو. اس نے کوئی ہاتھ سے لکھ کے نہیں بولا، اس نے منہ سے بولا ہے. وہ بادشاہوں والا طریقہ ہے نا، اس بات کو تو جانے دیں، آرڈر ہو گیا. بٹ ایک کنوکٹڈ مجرم کی اوتھ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ تصویر رکھ کے اسمبلی کے اندر اس کو پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور ٹی وی چینلز بیچارے اس کو نا بلر کر کے دکھا رہے ہیں، ان کی مجبوریاں. اب یہ جو تصویر رکھ کے اسپیکر صاحب کو فارغ کرنا چاہیے، جس نے تصویر رکھی اس کو فارغ کرنا چاہیے، اس کے اوپر بھی وہی جرم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس مجرم کی تشہیر کر رہا ہے. جو مجرم کی تشہیر کرتا ہے وہ مجرم کے ساتھ اتنا ہی جرم میں مرتکب ہوتا ہے. تو پھر اسپیکر سے لے کر گنڈا پور اور ان سب کا احتساب، اور اس اسمبلی کے اندر جتنے بیوروکریٹس جنہوں نے انٹرفیرنس نہیں کی، جنہوں نے رولز نہیں بنائے، ان سب کو کسی لا پیرامیٹرز میں لا کر اس کو اڑا دینا چاہیے. اصل میں جو سہیل آفریدی نے شاید یہ وہ کیا نا، جس طرح سے جب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ الیکٹ ہوئی نا، تو جب وہ گئی ہیں پہلے دن تو انہوں نے اپنے والد اور والدہ کی، کلثوم نواز جیل میں تو نہیں تھا نا، ہاں نہیں میں بات کر رہی ہوں نا، تو اس سے انسپریشن انہوں نے لی نا. نہیں یہ تو ہم دیکھتے تھے ذوالفقار علی بھٹو سے تصویریں چلتی ہیں، پھر بے نظیر کی چلتی تھی، لیکن خان صاحب نے یہی ہے نا، وہ سارے مجرم نہیں تھے. میرا سوال یہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یار تصویر تو میری لے کے لے جاؤ، تصویر آپ کی لے جاؤ، کسی کی بھی لے جاؤ، صحیح ٹھیک ہے، اپنے ابو کی لے آتا، بالکل ٹھیک. جس نے اسے پالا ہے، جس نے اسے پوسا ہے، جس نے اسے اس قابل بنایا، وہ نام ہی نہیں لیا. ٹھیک ہے، لیکن اس تصویر کی وجہ سے تو وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، اس تصویر کی وجہ سے تو آج انہوں نے حلف اٹھایا، اس تصویر کی وجہ سے تو ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے. تو اسی لیے تو انہوں نے تصویر رکھنا لازمی سمجھا. طالبان نے سوچا تھا کہ گنڈا پور کے ذریعے ہم یہ کام کروائیں گے، کسی حد تک کام کروایا، لیکن گنڈا پور نے ریلکٹنس بہت شو کی تھی. اب ان کو لگا کہ اس کو چینج کر دو، طالبان نے اس کو چینج کروایا. اب نیا وزیر اعلیٰ آیا، جیسے ہی نیا وزیر اعلیٰ نے بڑکے ماری یہ کیا، ساتھ اگلوں نے ڈارک ویب کی ایک ساری اس کی سٹوری لیک کر دی، اس کا نیکسس بتا دیا. انہوں نے کہا لو جی ساڈا ایجنٹ ایکسپوز ہو گیا.
ایجنٹ ہی تو ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی طاقتیں کام ہی ایسے کرتی ہیں. جب طالبانوں کو لگا کہ ایجنٹ تو ایکسپوز ہو گیا, جیسے بھارت کو لگا کہ وہ سارے ایجنٹ تو ایکسپوز ہو گئے ہیں, دنیا ہماری بات بھی نہیں مان رہی, حملہ کر دو. اسی طرح افغانستان نے پھر مجبور ہو کے بکلاہٹ میں انہوں نے حملہ کیا. انہوں نے کہا نہیں, اب سہیل افریدی ہمارا کیا کر لے گا. سہیل افریدی نے بولا کہ میں مطلب کوشش کرتا ہوں, یہ مطلب اس سینس میں یہ نا کوشش کیا, ان کا کیا مدعا, ان کا مدعا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر آپ نے بد امنی پھیلانی ہے. اس کی پہلی تقریر اٹھا لیں, سوائے بد امنی کے, سوائے مذہب فروشی کے, سوائے ایک بندے کی پریزنگ کے, اس کو پیغمبر کے برابر ٹھہرانے کے, نعوذ باللہ, اس کے عشق میں عاشق بننے کے, اور کوئی فلاح بہبود, کوئی ترقی, کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی راستہ, کوئی پشاور کی ڈیولپمنٹ, کوئی نقی پرور, کوئی دہشت گردی کا خاتمہ. اس نے کہا آپریشن نہیں ہونے دینا, یعنی دہشت گردی ہونے دینی, آپریشن نہیں ہونے دینا. یہ ان کا ساری تقریر کا حصہ تھا. اس تقریر کے بعد بھی جو طالبان ہے نا, وہ سہیل افریدی کی پرفارمنس سے متفق نہیں ہوئے. ان کو یہ لگا کہ یہ اتنے جوگا نہیں ہے, بڑھ کے مار نہیں سکتا, یہ اتنی لیول کی بڑھ کے بھی نہیں مار رہا جو گنڈا پور کر رہا تھا, تو اس سے کام نہیں ہونا. تو ڈائریکٹ آتے ہیں. جب وہ ڈائریکٹ آئے تو ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملا. ایک رات کے اندر ہی انہیں سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. رات کو بھی پاکستان نے ان کے 6 سے 7 جو پوسٹیں ہیں اڑا دی ہیں. ان کے ٹینکس جو چھوٹے موٹے تھے جو بھی ہے, ان کے پاس فضائیہ نام کی تو چیز نہیں ہے. لیکن ٹینک سے مجھے یاد آیا کہ یہ افغان طالبان کا ایک اور گھناؤنا پروپیگنڈا کہ 1977 میں ماڈل روسی ساختہ 155 ٹینک کو پورے شہر میں گھما پھرا کے یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے یہ پاکستان کا ٹینک پکڑا ہے. مطلب ہم نے پٹھانوں کا اور سکھوں کا تو سنا تھا, ان میں عقل نام کی چیز نہیں ہوتی. اب یہ اس وقت کا ٹینک گھما کے اپنے شہر میں دعویٰ کر رہے ہیں پاکستانی. کسی کی اتنی جرت نہیں ہے. ہاں نہیں, یہ بالکل یہ غلط ہے. ہاں, ہم آپ کو جو آپ کا اسلحہ پاکستان نے پکڑا ہے, جو چیزیں پکڑی ہیں, لاشیں چھوڑ کے تو آپ اپنی بھاگ گئے ہیں, جو چیزیں پکڑی ہیں اس کے اوپر انڈیا لکھا ہوا ہے, وہ آپ کو حوصلہ رکھیں, آپ کو دکھا دیں گے. جو آپ چھوڑ کر بھاگے ہیں, جو انڈیا سے آپ اسلحہ لے کے پاکستان پر چڑھ دوڑے تھے نا, آج وہ افغانستان کے اندر بھی انڈیا فلاپ ہو چکا ہے. 6-0 ادھر بھی ہو جانا ہے انشاءاللہ. میں انڈیا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیا کہ رافیل لے کے افغانستان آؤ تو اتنے بھی ایک بار دوبارہ ٹیسٹ کر کے بھیجو. ہارنا تو آپ کا مقدر ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.